حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے صبر کا واقعہ۔ ایک مخلص صادق اور سچے مرید نے حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے طالقان سے خارقان تک کے دور دراز کے سفر کا ارادہ کیا اور سفر کے دوران مختلف پہاڑوں اور وادیوں سے گزرا۔ واقعی طلب اور محبت سب کچھ کراتی ہے۔ اس آدمی کے دل میں محبت کی ایک تڑپ تھی جو اس طویل سفر کی مشقتوں کو جھیلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بہرحال وہ شخص صعوبت اور مشقت اٹھاتے کسی طرح خارقان پہنچے اور پوچھتے پوچھتے حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر حاضر ہو کے دستک دی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر پر موجود نہ تھے۔ ایندھن لینے کے لیے لکڑی لینے جنگل تشریف لے گئے تھے۔ اندر سے شاہ صاحب کی اہلیہ نے پوچھا کون ہے؟ عرض کیا کہ میں مسافر ہوں اور دور دراز کا سفر کر کے حضرت شاہ صاحب کی زیارت کو حاضر ہوا ہوں۔ اہلیہ نہایت بد مزاج اور سخت غصے والی تھیں۔ حضرت شاہ صاحب سے اکثر لڑا کرتی تھیں۔ مسافر کے اس اظہار عقیدت پر بہت غضبناک ہوئیں اور کہا، ارے فلاں، کیا تجھ کو دنیا میں کوئی اور کام نہیں تھا کہ اس قدر طویل سفر کی تکلیفیں فضول برداشت کیں؟ اور بہت برا بھلا کہا۔ اس شخص نے حضرت شیخ کی اہلیہ کی زبان سے جب یہ بدتمیزی کی باتیں سنی تو تاب نہ لا سکا اور کہا، اگر حضرت شیخ سے تمہارا بیوی ہونے کا تعلق نہ ہوتا تو ابھی تمہارے جسم کو پارا پارا کر دیتا، لیکن اتنے بڑے سلطان العارفین کی اہلیہ ہو اس لیے کوئی گستاخی نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر پھر محلے کے لوگوں سے دریافت کیا کہ حضرت کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ کسی نے بتایا کہ وہ قطب وقت جنگل سے لکڑیاں لینے گئے ہیں۔ شیخ کی محبت میں وہ مرید جنگل کی طرف چل دیا اور راستے میں سوچتا جا رہا تھا کہ اتنا بڑا شیخ ایسی بد اخلاق عورت کو نہ جانے کیوں شرف تعلق بخشتا ہے۔ اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے ایک شخص شیر کی پشت پر سوار چلا آ رہا ہے اور لکڑیوں کا گٹھڑ بھی شیر کی پشت پر رکھا ہوا ہے۔ یہی قطب وقت سلطان معرفت حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرید کو دیکھا تو آپ ہنس پڑے اور سمجھ گئے کہ اہلیہ کی سخت باتیں سن کر یہ پریشان اور فکر مند ہے۔ آپ نے مرید سے ارشاد فرمایا، اس بے وقوف عورت کی اس طرح کی سینکڑوں تکلیفیں برداشت کرتا ہوں اور یہ مجاہدہ اور مشقت صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، نہ کہ اس بد مزاج عورت کے حسن اور رنگ کے عشق میں۔ چونکہ میں خلق میں محبوب اور مقبول ہوں اور مخلوق کی تعظیم سے میرے اندر عجب اور خود بینی پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا میرے تکبر اور خود بینی کا علاج یہ عورت کرتی ہے۔ جب یہ میرے ساتھ گستاخی اور بدتمیزی سے پیش آتی ہے تو دماغ سے وہ تمام پندار تکبر نکل جاتا ہے جو خلق کی تعریف اور تعظیم سے پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح سے نفس کے عجب اور تکبر سے تزکیہ ہو جاتا ہے۔ مذکورہ والا واقعے سے حاصل ہونے والا سبق۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ غیر اختیاری طور پر اگر کوئی مصیبت یا تکلیف لاحق ہو جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس تکلیف اور صدمے پر جو نعمت حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی وہ اس تکلیف سے بدرجہ بہتر ہوگی۔ کبھی یہ چھوٹی بلا کسی بڑی بلا سے نجات کا ذریعہ ہوتی ہے، جیسا کہ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اہلیہ کی بد مزاجی تکبر جیسی مہلک بلا سے نجات کا ذریعہ بن گئی۔ البتہ تکلیف اور مصیبت طلب نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بلکہ عافیت کی درخواست کرتا رہے کہ اے اللہ، ہم ضعیف ہیں، برداشت کی قوت نہیں، آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ مانگتے تو عافیت ہی ہیں، پھر جس حال میں اللہ رکھیں، راضی رہے اور مصیبت کے دور ہونے کی تضرع اور عاجزی کے ساتھ دعا کرتا رہے۔